السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، کال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب کون ہے۔ جی ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جاوید بات کر رہا ہوں میں جی لاس جی اینجلس سے۔ ماشاء اللہ۔ جی میں نے آپ کو پہلے بھی ای میل کیا تھا، جیسے کافی ٹائم ہو گیا اس بات کو کہ میں نے اپنے بھائی کے مسئلے کے لیے ای میل کیا تھا مگر کوئی رسپانڈ نہیں آیا، تو میں نے ابھی اچھا، لائیو کال کر رہا ہوں جی جی کیونکہ ہمارے گھر میں بہت سالوں سے 5-6 سالوں سے پرابلم چل رہی ہے میرے بھائی کو۔ جیسے ذہنی پرابلم کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی اثرات ہیں، کوئی بول رہا ہے کہ اس کے دماغ کا مسئلہ ہے۔ تو اچھا جیسے اس کے لیے کال کر رہے ہیں، وہ جیسے تالیاں پیٹتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں اچھا اور جیسے آوازیں نکالنا زور زور سے، اور بہت سارے ایشو ہیں جس کی وجہ سے ہم پورے گھر والے پریشان ہیں۔ تو اچھا اس اچھا کے لیے جیسے ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے کانٹیکٹ ہو جائے، تو اگر آپ کچھ مسئلے کا حل بتا دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ای میل کے ذریعے سے آپ سے رابطہ نہیں ہو پایا، ظاہر ہے ہم اس لیے معذرت خواہ ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو اس کا جواب کیوں نہیں ملا، مصروفیت کی وجہ سے یا وہ بیک لاگ میں چلے گیا، لیکن بہرحال آپ اس کے لیے نوٹ کر لیں کہ اس کے اوپر سورۃ مزمل 1 مرتبہ اور سورۃ جن کی پہلی 5 آیتیں یہ 1 مرتبہ، اور آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ فلق اور ناس 3 مرتبہ، یہ جو ہے سب آیات آپ نے تلاوت کر کے اس بچے کے اوپر دم کرنا ہے، اور پانی پہ دم کر کے پانی اس کو پلانا اور اس کے اوپر چھڑک دینا ہے۔ یہ 21 ڈیز بلا ناغہ کریں، کسی بھی ٹائم میں یہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا کریں اور اس کے اوپر پانی چھڑک دیں اور پلا دیں۔ یہ عمل شروع کر دیں 21 ڈیز، انشاءاللہ اللہ کے رحم سے بہت مجرب ہے، بہت جلدی ان کو شفا ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آسیبی چیزیں ہیں، شیطانی چیزیں اس پہ حاوی ہو رہی ہیں اور جو اس کو جو ہے ڈسٹرب کرتی ہیں، ستاتی ہیں، لیکن آپ یہ عمل شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کو شفا ہو جائے گی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے وہ انشاءاللہ بیعت بھی ہوگی، اور آپ حضرات کے بہت سے نام ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں بیعت کے لیے، اور بیعت کے حوالے سے ناظرین جو ہے وہ بات آپ یاد رکھیں کہ بیعت کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جو ہے وہ مستقل سنت ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تو بیعت اسلام ہوتی تھی کہ یعنی غیر مسلم آ کے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے تھے، اس کو بیعت اسلام کہتے ہیں، اور دوسری جو بیعت ہوتی تھی وہ بیعت توبہ ہوتی تھی کہ گناہ کے سے توبہ کرنے کے لیے وہ بیعت کی جاتی تھی۔ یہ جو بیعت ہے بیعت طریقت کہلاتی ہے، کہ جو آج مشائخ سلسلہ خانقاہوں کے اندر بیعت کرتے ہیں، یہ بیعت طریقت، بیعت توبہ یا بیعت احسان، یہ سارے نام ہیں اس بیعت کے، جو ویزکیہم قرآن کریم کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وظیفہ بتایا گیا ہے، ویزکیہم، کہ آپ تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں کفر سے، شرک سے، گناہ اور معصیت سے، تو گویا کہ یہ بیعت کا سلسلہ اس طرح جاری و ساری ہوتا ہے۔ اور ایک بیعت القتال ہوتی تھی کہ میدان جنگ میں جب اترتے تھے اس سے پہلے بیعت کیا کرتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ پیٹھ دے کر وہاں سے بھاگیں گے نہیں، بلکہ دلیری کے ساتھ لڑیں گے، تو گویا کہ یہ بیعت القتال ہوتی تھی۔ تو اس میں سے یہ ایک بیعت طریقت، یہ سنتی اور صحابہ کرام بیعت کیا کرتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بعض دفعہ ارشاد فرماتے تھے۔ چنانچہ سیاستہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ بیٹھے تھے، آپ فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میرے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ سے بیعت کی ہوئی ہے، یعنی ہم نے بیعت اسلام آپ سے کی ہے، اور جب جنگ میں جانا ہوتا تو جنگ کے وقت میں ہم نے آپ سے بیعت کی ہے، تو آپ کس بیعت کی بات کر رہے ہیں؟ اس پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیا اور صحابہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ بیعت کرو اس بات پر کہ ہم شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ وہ تمام وہ الفاظ آپ نے کہلوائے کہ جو آج مشائخ سلسلہ بیعت کرتے ہوئے کہلاتے ہیں، کہ جس کے اندر گناہوں سے بچنے کا عہد کیا جاتا ہے اور نیک اعمال پر عمل کرنے کا عہد کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ بیعت ہوتی تھی، یہ بیعت طریقت ہے۔ بعض لوگ اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، اور میں جیسے عرض کیا کہ ہماری امت کا یہ سانحہ ہے کہ ہم ہر یہ پازیٹیو چیز کے اندر منفی جو ہے پروپیگنڈا پیدا کر کے لوگوں کو تشویش میں ڈالتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ صاحب نے عبدالسار ایدھی مرحوم کے بارے میں سوال کیا، اب اپنی قوم کے جو ہیرو ہیں آپ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں۔ یہ تو اپنے پاؤں خود کلہاڑی پہ مارنے والی بات ہے کہ آپ کے قوم کے اندر ایک مسلمان شخص جو ہے ایک ایسا خدمت خلق کے حوالے سے ایک ایسا لیجنڈ کہ جو باہر کی دنیا نے اس کو جو ہے مانا، اس کی خدمت خلق کو سراہا اور اس کو جو ہے بڑے بڑے انعامات دیے،
اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کو نوبل پرائز نہیں ملا تو اس نے کہا کہ میرا نوبل پرائز اللہ کی رضا ہے. جو اللہ کی رضا کو اتنا مانتا ہو, خدا یوم آخرت کے اندر انعام کا امیدوار ہو, تو آپ اس کے اسلام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو حیرانی کی بات ہے کہ آپ کو جو ہے کوئی شرم و حیا نہیں ہے کہ آپ ایسے شخص کے ایمان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اور پھر آپ یہ سوچیں کہ وہ ایک ان پڑھ آدمی تھا, غریب درویش آدمی ہے, وہ درویشی کے انداز میں کام کر رہا ہے اور آخر دم تک اسی طرح کرتا رہا. وہ کون تھا؟ کوئی عالم اور فاضل تھا کہ آپ علم و فضل کے اعلیٰ مقام پر اس کو پرکھ رہے ہیں؟ تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی آپ بال کی کھال اتار کر آپ جو اس کے جو مقام کو گرا رہے ہیں اور اسلام دشمن قوتوں کو خوش کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمسایہ ملک نے اس کو آفر کی تھی کہ تم ہمارے ملک میں آ جاؤ, ہم آپ کو نیشنلٹی دے دیں گے, ہم آپ کو پورا سپورٹ کریں گے, آپ خدمت خلق کے یہاں پہ اس ادارے کو قائم کریں. اس نے کہا نہیں, پاکستان میرا اول اور آخر ہے, پاکستان کے اندر ہی میں یہ سارے کام کروں گا. تو آپ سوچتے نہیں ہیں کہ کون سی قوت ہیں کہ جو آج اس کے مقام کو متاثر کرنے کے لیے اس طریقے کے پروپیگنڈے کر رہی ہیں. اس لیے اس کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے. تو خیر, تو اسی طریقے سے بیعت جو ہے, بیعت کا سلسلہ ایک سنت ہے اور صحابہ کرام نے کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی. اور یہ بیعت طریقت, اب اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈے کر کے لوگوں کو تشویش میں ڈالنا, یہ بڑی حماقت کی بات ہے اور اپنی نادانی کے اندر لوگوں کو ایک خیر سے محروم کرنا ہے. اور مناع للخیر جو قرآن کریم میں فرمایا کہ خیر سے منع کرنے والے کل روز قیامت کے اندر جہنم کے اندر میں ڈالے جائیں گے. تو آپ مناع للخیر کی صف میں آ رہے ہیں, خیر کو روک رہے ہیں. اس لیے بیعت جو ہے زبردست چیز ہے. اور آج کے زمانے کے اندر پرفتن دور کے اندر تو میں عام جو ہے وہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہر شخص کو کسی اللہ والے سے بیعت ہونا چاہیے. ہاں یہ کہ جس کو آپ یہ چوز کریں, جس پیر و مرشد سے آپ بیعت ہوں, وہ پیر و مرشد جو خوش عقیدہ ہونا چاہیے, متبع سنت ہونا چاہیے, اور اوپر سے اللہ والوں سے اس کو اجازت ہونی چاہیے بیعت کرنے کی. تو جو بھی ظاہر جس طرح اتھینٹسٹی آپ ہر فیلڈ میں دیکھتے ہیں, ڈاکٹر اتھینٹک ہونا چاہیے, انجینئر اتھینٹک ہونا چاہیے, اور دوسری شعبوں کا جو اتھینٹک ہونا چاہیے, آپ جیسے اس میں اتھینٹسٹی دیکھتے ہیں, آپ پیر و مرشد میں اتھینٹسٹی دیکھ کے آپ اس سے بیعت ہوں. لیکن بیعت ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اصلاح کرانا فرض ہے اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہونا سنت ہے. جب اس میں عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کا فیضان عطا کریں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بسینہ درجہ بدرجہ آپ کو فیض پہنچے گا. تو ناظرین کالز کا شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے. جی السلام علیکم رحمۃ صاحب. وعلیکم السلام. جی میں علی بات کر رہا ہوں مشیگن سے. آپ سے ایک سوال تھا میرا عید کے چاند کے متعلق. جی 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 جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو لاسٹ عید ہم نے سیلیبریٹ کی ہے تو کیلکولیشن کے مطابق آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ ہم ویڈنسڈے کو کریں گے. صحیح. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ لیٹس سے اگر ٹیوزڈے کو چاند منڈے کو چاند نظر آ جاتا تو جن لوگوں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ویڈنسڈے کو رکھنا چاہیے یا پھر ٹیوزڈے کو عید کرنی چاہیے؟ صحیح. بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے اچھا کریٹیکل سوال کیا ہے. اور یہ میں اس حوالے سے پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ کیلکولیشن کے ذریعے سے عبادات کا تعین کرنا حرام ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کیلکولیشن کے ذریعے سے آپ نے یہ تاریخ کا تعین کر لیا اور رویت کے ذریعے سے بھی اتفاقاً وہی دن ظاہر ہوا جیسے کہ ابھی ہوا کہ وینسڈے پہلے سے انہوں نے طے کر لیا تھا کہ 6 جولائی ہے عید کا دن, اور پھر مکہ میں رویت ہو گئی, اس کی وجہ سے رویت کے مطابق بھی 6 جولائی ہو گئی. تو میں نے یہاں تک بتایا تھا کہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ جنہوں نے کیلکولیشن بیس رکھتے ہوئے وینسڈے کو عید پڑھی ہے ان کی عید نماز ہی ادا نہیں ہوئی. یعنی یہ فقہا کا فتویٰ ہے. یعنی کیلکولیشن کے حوالے سے عبادات کا تعین اتنا قطعاً حرام ہے کہ ان کی حالانکہ انہیں رویت والوں کے ساتھ ہی پڑھی ہے, لیکن انما الاعمال بالنیات, نیت پر فیصلہ. ان کی نیت تو کیلکولیشن بیس تھی, لہٰذا انہوں نے کیلکولیشن کی وجہ سے جو بدھ کو عید پڑھی ہے, اور دوسرے لوگوں نے رویت کی وجہ سے پڑھی ہے. جنہوں نے رویت کی وجہ سے پڑھی ان کی عید صحیح ہو گئی, اور جنہوں نے کیلکولیشن کی وجہ سے پڑھی ان کی عید بھی صحیح نہیں ہوئی. اور میں نے بتایا تھا کہ جو کمیٹیاں وہ اس بارے میں فکر مند ہوں اور وہ فقہا کی ان اقوال کو دیکھیں, فتاویٰ کو دیکھیں, ہر راہ چلتے والے کی بات پر عمل نہ کریں, ورنہ یہ سب کی عید نہ ہونا یا رمضان کا آغاز نہ ہونے کا وبال ان کے کندھوں پہ آئے گا. اور یہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ اگر منڈے کو رویت ہو جاتی اور ٹیوزڈے کو عید ہوتی تو یہ لوگ کیا کرتے, تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ کرنا پڑتا اور کرنا چاہیے کہ وہ رویت کے مطابق جو ہے وہ ٹیوزڈے کو عید مناتے. اگر وہ کیلکولیشن کی وجہ سے, تو میں نے کہا کہ کیلکولیشن کی وجہ سے کسی بھی تاریخ میں عید کریں گے تو عید نماز نہیں ہوگی, جائز نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر رویت بھی ظاہر ہو گئی ہے تو اب ان کو اپنی تاریخ جو ہے ڈیسائیڈ کر دینی چاہیے کہ جی ٹیوزڈے کو عید ہوگی, کہ اب باقاعدہ چاند نظر آ گیا ہے.
لہٰذا کیلکولیشن بیس تو ویسی بھی غلط ہے. اور لوگ چلتا ہوئے یہ سوال کر دیتے ہیں جی آپ جی اپنی نمازوں کا کیلنڈر تو کیلکولیشن سے بنا لیتے ہیں, آپ جو ہے وہ پورے مہینے کا کیلکولیشن سے بنا لیتے ہیں, اور عید کے چاند میں آپ کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھیں گے. تو میں کہا کرتا ہوں بھئی ہم چاند کی بات کر رہے ہیں, آپ سورج کی گا رہے ہیں. ہم چاند کی بات کر رہے ہیں, آپ سورج کی سنا رہے ہیں. بھئی آپ تو سورج کی بات کر رہے ہیں, نمازوں کے اوقات کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. سورج کو طلوع غروب جس اعتبار سے ہوگا ان ملکوں میں ان جگہوں میں نماز اس کے مطابق ہوگی. یا لوگ کہتے ہیں جی سعودیہ کو فالو کیسے کر سکتے ہیں, ہم نے عشاء پڑھی تو سعودیہ کے اندر فجر ہوئی ہے. بھئی یہ تو سورج سے اوقات نماز کا تعلق سورج کے ساتھ ہے, اور سورج کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس کے تو اگلے 10 سال کا کیلنڈر آپ بنا سکتے ہیں. اگلے 10 اس کی چالیں ایسی بالکل متعین ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ اگلے 10 سال کا کیلنڈر بنا دیتے ہیں اور بالکل ایکوریٹ بنتا ہے. لیکن چاند کی بات ہو رہی ہے, یا رمضان کا تعین, عبادات کا تعین نبی پاک نے چاند سے کہا ہے کہ چاند سے کرو, سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ وانسکوا لہا, کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو, چاند دیکھ کے افطار کرو یعنی عید مناؤ, اور چاند دیکھ کے قربانیاں کرو یعنی بقرہ عید مناؤ. اب یہ اس سے معلوم ہوا کہ رویت ہی ضروری ہے. لہٰذا ان لوگوں کو اب یہی کرنا چاہیے تھا کہ وہ پھر یہ کہ وہ ٹیوزڈے کو عید کا اعلان کر دیں کہ چونکہ چاند نظر آ گیا لہٰذا ہم ٹیوزڈے کو عید کریں گے. اور اگر پھر بھی اس پہ ہٹ درمی کر کے وینسڈے کو عید کریں گے, میں نے تو بتایا کہ ویسے بھی کیلکولیشن بیس پہ عید جس دن کریں گے ان کی عید کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر اس ہٹ درمی میں کریں گے تو اور زیادہ گناہ در گناہ کا شکار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے. جی نیکسٹ. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب بہت بہت عید مبارک آپ کو. خیر مبارک, خیر مبارک. اور مجھے آپ سے 2 خواب اپنے پوچھنے ہیں. جی. ایک خواب میں نے دیکھا کہ پانی ہے, بہت سمندر ہے, اور آپ وہاں پہ کھڑے ہیں, اور ایک پھٹا ہے بہت بڑا لکڑی کا, اور میں اس کو رستے کی مدد سے کھینچتی لے آئی ہوں کنارے کے اوپر. اچھا. اور آپ گاڑی میں بیٹھ گئے آ کے, اور آپ اپنی گاڑی میں مطلب پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھے ہیں, اور کوئی ڈرائیور آپ کی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے. اچھا. اور میں آگے فرنٹ پہ ایک الگ گاڑی میں جا رہی ہوں, اور کچھ دور جا کے گاڑی روک کے تو آپ نے مجھے کہا ہے کہ جو آپ کے پاس میٹھے چاول پڑے ہیں نا یہ آپ دے دیں مجھے, کیونکہ یہ بہت اچھے ہیں, اور وہاں کچھ لوگ اور آ گئے اور آپ نے سب کو کہا ہے کہ یہ میٹھے چاول آپ کھائیں. اچھا. تو ایک تو مجھے اس خواب کا مطلب بتا دیں, اور ایک اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ کچھ بیج ہیں جو میں نے مٹی میں ڈالے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے ڈالے ہیں, اور جو میرے بیج ہیں وہ بالکل ایک بڑے بڑے پتوں والے گرین کلر کے, بہت بہت برائٹ گرین کلر ہے, اور وہ اس میں گرو ہو گئے. اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تو بالکل مہندی کے پتوں کی طرح کی ہے, اور بہت برائٹ کلر ہے گرین کلر کا. تو مجھے پلیز ان دونوں کا مطلب بتا دیجیے کہ ان خوابوں کا کیا مطلب ہے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اور ظاہر ہے کہ پروگرام آپ ہی لوگوں کے لیے آپ جتنی محبت و پذیرائی دیں گے اتنا ہی پروگرام روز بروز ترقی کرے گا, اور کر رہا ہے. الحمدللہ آپ لوگوں کی محبت سے ہمارا پیغام ہر گھر میں پہنچ رہا ہے. تو ماشاءاللہ خواب بہت خوبصورت ہے. پہلا خواب بہت اچھا ہے, اس کے اندر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کو انشاءاللہ مالی خوشحالی ہوگی, اور کوئی بھی مالی تنگی آپ کو اگر ہے تو انشاءاللہ مالی تنگی دور ہو جائے گی. اور چاول دیکھنا یہ مالی خوشحالی کا اشارہ ہوتا ہے. اور میں جیسے اور لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں, اور آپ سے میں نے کہا کہ یہ چاول دے دیں, مطلب آپ کو یہ اشارہ ہے کہ آپ کی صدقات و خیرات کریں, غریبوں کو جو ہے وہ کھانا پکا کے غریبوں کو کھلائیں, آپ صدقہ کریں, جس سے آپ کو انشاءاللہ مالی خوشحالی اور رزق کی تنگی سے حفاظت ہوگی. بہت ہی مبارک ہے, اللہ تعالیٰ برکت دے. اور دوسرا خواب بھی بہت اچھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی نیکیاں آپ کر رہی ہیں یا یہ کی ہیں وہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہیں, اور جو بھی صدقات و خیرات آپ اللہ کے راستے میں دیتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبول بخشتے ہیں, اور اس کا بہترین اجر جو ہے آخرت میں آپ کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے, اور دنیا میں بھی اس کا نفع آپ کے لیے ظاہر کر دیا جائے گا. بہت ہی مبارک ہے. صدقات و خیرات دینے میں آپ بالکل بخل نہ کریں, بلکہ اس صدقات و خیرات کی سخاوت کو جاری اور ساری رکھیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب, میں بات کر رہی ہوں نیو یارک سے. جی جی بتائیے. تو مجھے آپ سے اپنے بھائی کے بارے میں سوال پوچھنا تھا کہ مجھے اس کی شادی کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا کہ ماشاءاللہ اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو کہیں شادی اس کی نہیں ہو رہی. کوئی مطلب اچھا رشتہ کہیں سے آتا بھی ہے تو وہ مانتا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورۃ الرحمن,
روزانہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے اور پانی پہ یا میٹھی چیز پہ دم کر کے اپنے بھائی کو کھلانا ہے اور دعا کر لینی ہے کہ اللہ اس کے دل کو راضی کر دے اور جو بھی اس کے دل میں خرخشہ ہے وہ دور ہو جائے اور یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ 41 ڈیز 41 دن کی نیت سے یہ سورۃ الرحمن آپ نے تلاوت کر کے، جو والدہ بھی کر سکتی ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے اس کی طرف سے کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ اور دوسرا اس کے ہر کھانے پینے پہ اہدنا الصراط المستقیم 7 دفعہ دم کرنا ہے، 7 ٹائم یہ اہدنا الصراط المستقیم اس کے کھانے پینے پہ پھونک دیا کریں، یا پانی پہ دم کر کے اس کی کلوزٹ میں جو کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں اس کے اوپر پانی چھڑک دیا کریں۔ یہ عمل جو 71 ڈیز کرنا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا، اور وہ پہلے والا 41 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ شادی کے لیے راضی بھی ہو جائے گا اور خیر سے اچھی جگہ پر اس کی شادی ہو جائے گی۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے آنے کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ آپ حضرات جو ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تو حاضر ہوتے بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔